سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو، چاہے اس کی عمر تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کا علم ہو، اس کا حافظ ہو، اس کو جاننے والا ہو، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتا ہوتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں، نبی کائنات کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے مجلس شورا میں۔ بزرگ صحابہ کرام نے گزارش کی، امیر المومنین یہ بچہ اور ہم بڑے ہیں، آپ اس بچے کو ہماری نافذ میں بٹھا لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ الغرض عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا، اس کے پاس قرآن کریم کا فہم ہے، اس کے پاس اللہ کی شریعت کا علم ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں اپنے پاس بٹھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط، جماعت وہ کروائے گا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے۔ اگر دو آدمی ہیں، دونوں کے پاس قرآن کا علم برابر ہے، تو پھر جماعت وہ کروائے گا جس کے پاس حدیث کا علم زیادہ ہو۔ اگر دو آدمی ہیں، دونوں میں حدیث کا علم برابر ہے، 5 حدیث اس کو یاد ہے اور 5 اس کو یاد ہے، پھر جماعت وہ کروائے گا جس نے اللہ کے لیے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر دونوں نے ہجرت کی ہے تو چوتھا آپشن یہ ہے، وہ آدمی جماعت کروائے گا جو عمر میں زیادہ ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، واپس جاؤ، جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا اپنے اہل محلہ گھر والوں کو سکھاؤ، اذان کا وقت ہو جائے، ایک آدمی نماز کہے، اذان کہے، اور جو تم نے سب سے بڑا وہ کیا کروائے، جماعت۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح میں محمد کریم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے جس کا من چاہے جیسے مرضی پڑھے۔ نبی کائنات ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے پیر ہیں، مرشد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ ان کی نقل کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اگر نبی کائنات کے طریقہ کے مطابق بندہ نماز نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک اللہ کے نبی کے صحابی آئے، آ کر کے نماز پڑھی، نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کائنات کے پاس آئے، علیہ السلام کیا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کر کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ مسجد نبوی ہے اور نماز پڑھنے والے صحابی ہیں، اور جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا، جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز دیکھا بھی ہے، نماز پڑھی ہے، دوبارہ کے جا کر کے نماز پڑھی، واپس آئی، نبی کائنات نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کر کے نماز پڑھیے، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر بھی تیسری مرتبہ نماز پڑھی، اور نبی کائنات کی پیش خدمت اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کر کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے اس طرح ہی پڑھنی آتی ہے، یہی طریقہ مجھے یاد ہے، اسی طریقہ سے میں پڑھتا ہوں، اس سے بہتر مجھے پڑھنی نہیں آتی، آپ فرما دیجیے میں پڑھ لوں گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا نماز شروع کرنے کے بعد فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد رکوع، اچھی طرح رکوع کرنا ہے، اچھی طرح سجدہ کرنا ہے۔ جس آدمی کا رکوع اچھی طرح نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، وہ نبی کائنات کے طریقہ کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اور جو نبی کائنات کے طریقہ کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔
پہلی بات سب سے پہلے جو سوال ہوگا کہ ہم کو نماز کا، اور دوسری بات نماز اس طریقہ سے پڑھنے جو محمد کریم کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسری بات، نماز سے پہلے بندے کا لباس، جائے نماز، طریقہ نماز بہترین ہونا چاہیے۔ ہم نے جیسا مرضی لباس پہنا ہو اسی طرح مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اتنا باریک لباس پہنتا ہے اس کا لباس پہنا ہوا اور نہ پہنا ہوا برابر ہوتا ہے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اگر آپ کے لباس نے آپ کا جسم نہیں چھپایا، آپ کو لباس نظر آتا ہے، شریعت کی نماز نظر میں وہ لباس نہیں۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے وہ جو لباس پہنے اس میں سے اس کا جسم نظر نہ آئے۔ اور دوسری بات، اتنا تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے جسم کو چھپانا۔ اتنا تنگ لباس پہنا جسم کے سارے اعضاء نظر آئے، تو باریک لباس پہننا جس سے جسم نظر آئے، یا تنگ لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء نظر آئے، ایسا لباس نماز کے لیے پہننا جائز نہیں۔ اور تیسری بات، لباس باریک بھی نہیں ہے، لباس تنگ بھی نہیں ہے، گندا لباس پہن کے مسجد میں نہیں آنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کی اولاد جب بھی جاؤ جس مسجد میں جاؤ بناؤ سنوار کر کے جاؤ، خوبصورت ترین بن کے جاؤ۔ یہ گندے کپڑے پہنے، وہ کپڑے پہن کے کسی بڑے عہدے دار کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا، وہ کپڑے پہن کے اپنے رشتے دار کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھتا، وہ کپڑے پہن کے عدالت میں تھانے کچہری میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، جو کپڑے پہن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان کا احترام زیادہ ہے اللہ کا؟ اللہ کا احترام زیادہ۔ جو لباس پہن کے میں اپنے رشتے دار کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھتا، وہی لباس پہن کے میں اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتا ہوں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں بند سوال کیا ہوتی ہے، صورت بات کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شاگرد سیدنا نافع رحمہ اللہ، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو لباس پہنا تھا ادھورا، نامکمل۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا اپنے شاگرد سے، سوال دیکھیں کتنا مزیدار ہے، کیا جس لباس میں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ لباس پہن کے بازار میں جا سکتے ہو؟ جس لباس میں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ لباس پہن کے اپنے کسی عزیز کے گھر میں جا سکتے ہو؟ وہ فرمانے لگے نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کا زیادہ ادا کیا جائے۔ جو لباس پہن کے میں بازار نہیں جا سکتا، کسی کی دکان پہ نہیں جا سکتا، ہمسائے کے گھر نہیں جا سکتا، رشتے دار کے گھر نہیں جا سکتا، کسی عہدے دار سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا، وہ لباس پہن کے تو مسجد میں آتا ہے، ایسا مناسب ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور دوسرا مسئلہ نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی۔ اور تیسری بات، نماز کے وقت اپنا لباس نہ باریک ہو نہ تنگ ہو، خوبصورت بن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاۃ الرجل من اذا وعدہ من قال نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو، پیربند کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، نماز پڑھی اپنی شلوار کو فولڈ کر لیا، اوپر کر لیا، جو ہی نماز سے فارغ ہوئے مسجد کا دروازہ کراس کیا، شلوار کو نیچے کر دیا۔ میرے اللہ کا دین، میرے اللہ کی عبادت ہماری محتاج نہیں ہے،